قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میں ہوں عبدالماجد حسینی. دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو قیامت تک کے پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے ہے، اور قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو، تمام تر چیزوں کو وہ قرآن و سنت کے مطابق ڈھالے. اگر کوئی شخص دین کا کوئی مسئلہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو مرجع ہے وہ قرآن و سنت ہے، اور جس منہج اور طریقے سے قرآن و سنت سے مسائل کو اخذ کیے جائیں گے وہ منہج، وہ جو طریقہ ہے وہ ائمہ سلف کا ہے. ان میں خصوصی طور پر صحابہ ہیں اور تابعین ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ائمہ دین ہیں، ان کے علم سے بھی استفادہ کیا جائے گا. مگر اس کے بالکل اپوزٹ، اس کے بالکل الٹ ایک الگ منہج ہے، وہ تقلید کا منہج ہے. یعنی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ دین سے کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے جو مرجع اور منبع سمجھے وہ کسی ایک امام کو سمجھے. جیسا کہ اگر وہ احناف میں سے ہے، یعنی حنفی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آخری اسٹیپ سمجھے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اسے کہا جاتا ہے تقلید. اور اسی طرح سے شافعی ہے تو امام شافعی کو، اور مالکی ہے تو امام مالک کو، اور حنبلی ہے تو امام احمد بن حنبل کو. اگر حنفی ہے تو وہ تحقیق کرتے ہوئے امام شافعی کے کسی مسئلے کو اخذ نہیں کر سکتا، اور امام مالک کے کسی مسئلے پر فتویٰ نہیں دے سکتا. مقلد اسے کہا جاتا ہے. بلا دلیل وہ اپنے امام کی بات کو حجت سمجھے، اسے تقلید کہا جاتا ہے. یہ بہت مشہور ہے، آپ کے بھی علم میں ہوگا. جب ان کے سامنے یہ سوال کھڑا کیا جاتا ہے کہ آیا ان چار اماموں کو، یہ چار جو امام ہیں یقیناً امام ہیں، اور چار ہی امام نہیں ہیں، دین کے بڑے بڑے امام ہیں، اسلام میں بڑے بڑے امام ہیں. امام بخاری ہیں، امام ابن حزم ہے، امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، اسی طرح سے ائمہ فقہ میں، ائمہ محدثین میں بڑے بڑے امام. مگر ان چار اماموں کی ہی تقلید کرنا لازم قرار کس نے دیا؟ قرآن نے یا سنت نے؟ جب یہ سوال کھڑا کیا جاتا ہے تو پھر جواب میں بعض احادیثوں کی تعویل کر کے سامنے رکھی جاتی ہے، بعض قرآن کی آیتیں رکھی جاتی ہیں، جبکہ قرآن اور صحیح احادیث میں کیا کچھ ضعیف احادیث میں نہیں، بعض موضوع احادیث ہیں انشاءاللہ تعالی ہم تذکرہ کریں گے، بعض لوگوں نے گھڑی حدیثیں، لیکن بعض احادیث قرآن کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ تم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو، یا امام شافعی کی تقلید کرو، یا امام مالک کی، یا امام احمد بن حنبل کی. خالی ہے، کیونکہ تقلید جامد کی ابتدا ہی 4 صدی ہجری میں ہوئی ہے، یعنی 400 سال کے بعد جو ہے یہ چیز شروع ہوئی ہے. تو پھر اس کی دلیل قرآن و سنت میں کیوں کرائے؟ لیکن پھر بھی یہ ہمارے مقلدین علماء جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ تقلید کے لیے دلیل فراہم کریں، اور کوشش کرتے ہیں، بیکار کوشش. بعض جو قرآن اور احادیث جو پیش کی جاتی ہیں، میں نے الگ الگ کر کے آپ کے سامنے درس کو ریکارڈ کر کے اسی چینل پر اپلوڈ کیا ہوا ہے. تقلید کے نام سے ایک پلے لسٹ ہے، ایک فولڈر ہے، اس کے اندر موجود ہے. آج میں ایک روایت آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. اعلام المعوقین میں یہ ایک روایت موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی بات کی گئی ہے رضی اللہ عنہما. وہ کیا ہے میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے کیا اس کا رزلٹ یہ لوگ لیتے ہیں جو مقلدین حضرات ہیں، اس کو دلیل کے طور پہ کیسے لیتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اعلام المعوقین جلد 2 صفحہ نمبر 183 میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں، یہ کلالہ کی بات ہو رہی ہے. کلالہ اس میت کو کہا جاتا ہے جس کی اولاد نہ ہو اور والدین بھی نہ ہو، زندہ نہ ہو. یعنی ایک ایسی میت، یعنی ایک ایسا آدمی جو مر گیا ہو، میت ہو، اس کے نہ ماں باپ ہوں، نہ اس کے میت کے ماں باپ ہوں، اور نہ ہی ان کی اولاد ہو. یعنی ان کے ماں باپ بھی اس سے پہلے انتقال کر چکے ہوں اور ان کی اولاد بھی نہ ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلالہ. تو یہ ایک خاص مسئلہ ہے. اس مسئلے کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کلالہ کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں، اگر یہ صحیح ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور اگر یہ غلط ہوا تو میری طرف سے ہوگا، اور شیطان کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے حیا آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں
کہ مجھے ابو بکر کی مخالفت کرتے ہوئے، ان کی بات کو رد کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے حیا آتی ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا کرتے تھے کہ میری رائے آپ کی رائے کے تابع ہے۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا کرتے تھے کہ میری رائے آپ کی رائے کے تابع ہے۔ اس حدیث کو مطلب اس روایت کو سامنے رکھ کے یہ دلیل بنائی جاتی ہے کہ دیکھو یہاں سے تقلید ثابت ہوا کیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تقلید کر رہے ہیں کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہاں سے ایک پوائنٹ ملا تقلید کرنے کا یہاں سے، کیونکہ حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ میری رائے آپ کی رائے کے تابع ہے۔ تقلید میں کیا ہوتا ہے؟ آنکھ بند کر کے کس کے تابع ہونا ہے؟ اپنے مقلد امام کے، یعنی جس کی تقلید کی جا رہی ہے اس امام کے، آنکھ بند کر کے اس امام کی تقلید کرنا۔ یہاں سے یہ دعوت مل رہی ہے، ان کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے حیا آتی ہے، یہ ایک ورڈ یہ کلالے کے مسئلے میں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی حضرت عمر کیا فرمایا کرتے تھے کہ میری رائے حضرت عمر کی رائے کے تابع ہے، آپ حضرت ابو بکر صدیق کی رائے کے تابع ہے، آپ کی رائے کے تابع ہے۔ تو اس سے یہ ثابت کیا گیا کہ یہاں سے تقلید ہے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں۔ کیوں ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا کہ مجھے ابو بکر کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے حیا آتی ہے، تو یہ مسئلہ صحیح ہوگا، تبھی حیا آتی ہے اللہ رب العزت کی۔ اس کا جواب میں آگے دوں گا۔ اور دوسری جو ایک جنرل بات کی گئی کہ حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا کرتے تھے کہ میری رائے آپ کی رائے کے تابع ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ میں آپ کی تقلید کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ جو امیر المومنین ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو امیر کی اطاعت کرنا یہ لازم ہے۔ تو بحیثیت امیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرما رہے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان بھی ایک میسج جائے امیر کی عظمت کا، ان کے ذہنوں میں یہ بات پہنچ جائے کہ امیر کی عظمت کی جاتی ہے، ان کی رائے کے تابع ہوتا ہے، ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصل ہوتا ہے امیر کا۔ اگر ایسی بات ہوتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام فیصلے کو مانتے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف نہیں کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تقلید میں کوئی مقلد کیا اپنے فقہ سے، جس فقہ کے اندر ہے اس سے نکل کے، یعنی فقہ احناف سے، اگر یہاں پر سمجھ لیجئے دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ شافعیہ کا ہے، ایک مسئلہ حنفیہ کا ہے، اور دلیل شافعیہ کے پاس ہے، تو کیا کوئی حنفی آدمی وہ شافعی کے اس پر بطور دلیل عمل کر سکتا ہے؟ اجازت نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت امیر یہ فرما رہے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، کہ غلطی سب سے ہو سکتی، اجتہادی خطا سب سے ہو سکتی، ہر مجتہد خطا کر سکتا ہے، کوئی نبی نہیں پیدا ہوا جو معصوم ہو اور اللہ کی طرف سے محفوظ ہو۔ یہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت جگہ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا۔ میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک مثال دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے مشرکین کے قیدیوں کے بارے میں اختلاف کیا تھا۔ مشرکین کے قیدیوں کے بارے میں کس سے اختلاف کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طرح سے مفتوحہ زمین کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر اس مفتوحہ زمین کو تقسیم نہ کیا جائے، اور حضرت ابو بکر صدیق سے اختلاف کیا تھا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ان کی رائے یہ تھی کہ اس کو تقسیم کیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا رائے تھی؟ اس کو تقسیم نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے مفاضلت کے معاملے میں بھی یہی تھا۔ مفاضلت کا معاملہ کیا ہے کہ حضرت عمر کا خیال تھا کہ مسلمانوں میں مقام کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے سیلری دی جائے، ان کے وظائف طے کیے جائے، ان کو بھتہ دیا جائے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساوات کے حق میں تھے، وہ کہتے تھے سب کو 1 روپیہ دیا جا رہا ہے تو سب کو 1 روپیہ دیا جائے گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی رائے یہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مختلف تھی حضرت ابو بکر صدیق سے۔ وہ کیا تھی کہ مفاضلت کا اہتمام کیا جائے، یعنی کہ ان کا جو درجہ ہے، ان کا جو مقام ہے، اس کے حساب سے ان کو کیا کہتے ہیں وظائف دیے جائیں۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلافت کے لیے مجلس شورا ایک بنائی تھی، یعنی کچھ لوگوں کی ٹیم بنائی تھی، مجلس شورا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائی تھی۔ یہ بھی خلاف ہے کس کے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا نہیں بنائی تھی، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنا جانشین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی
اگر تفصیل دیکھنی ہو تو الاحکام فی اصول الاحکام میں دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے اختلافات موجود ہیں۔ چنانچہ یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے مقلد تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہاں سے تقلید کی دلیل لینا، یعنی کہ حضرت عمر کو بھی نہ چھوڑا، حضرت عمر کو بھی مقلد بنا دیا، نعوذ باللہ۔ اگر یہاں سے یہ بھی مانا اگر مراد لے لیا جائے، مان لیجئے، فرض کر لیجئے کہ یہاں پر حضرت عمر نے تقلید کی، کس کی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی، تو پھر آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ یعنی حضرت عمر تقلید کر رہے ہیں ابوبکر کی، ہم آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر اگر تقلید مراد لی جا رہی ہے تو پھر ابوبکر صدیق بدرجہ اولا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بدرجہ اولا بہت آگے ہیں، کیونکہ صحابی رسول ہیں، غار یار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشی ہیں۔ کس معاملے میں؟ خلافت کے معاملے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام اہل سنت والجماعت کا یہ فیصلہ ہے اور یہ یقین ہے اور یہ عقیدہ ہے، عقیدہ کے معاملے میں، عقیدے کی حد تک یہ بات ہے کہ امتیوں میں سب سے افضل جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس کا مطلب وہ فقیہ بھی ہیں، امام بھی ہیں اور امیر المومنین بھی ہیں، تو پھر ان کی تقلید کیوں نہ کی جائے؟ لیکن بعض جو مقلدین علماء ہیں ان کے نزدیک تو صحابہ کی تقلید ہی جائز نہیں، صحابہ کی تقلید جائز نہیں۔ چنانچہ آپ کے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ یہ جو تقلید کے فیور میں یہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کو جو بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل جائز اور درست بات نہیں۔ آپ حضرات اجازت دیجیے جب تک کے لیے، اور کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ کیجیے۔ ویڈیو میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو لائک ضرور کر دیجیے، اپنے دوستوں احباب تک شیئر کر دیجیے۔ کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔